وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواهما البخاري ومسلم. حاضرین جمعہ، معزز پردہ-نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مقام کو میں آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ ہر سال اپنی زندگی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کے رحم و کرم کے ساتھ ہم لوگ اس ماہ مبارک کو پاتے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا بڑا ہی برکت والا مہینہ، بڑا ہی محترم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس مہینے کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس مہینے کو قرآن کے ساتھ ہی جوڑ کر کہتے تھے شہر رمضان شہر القرآن۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے کتنے ایسے سال، کتنے ایسے رمضان کو ہم لوگ جو ہے پامال کر دیے، بیکار کر دیے۔ اس مہینے کے ادب و احترام کو ہم لوگ بالکل یوں سمجھ لیجئے بیکار کر چکے۔ اب جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کی عزت اور اس کا احترام جہاں تک ہو سکے ہم ابھی سے تیاری کریں، کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہم لوگوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہم لوگوں کو اس مہینے کو،
اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے، اس مہینے کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں اس پر مکمل اترنے کے لیے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ سے تو دعا ضرور مانگتے رہیں۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں، پتہ نہیں گزشتہ سال ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ابھی رمضان آنے سے پہلے کتنے لوگ ہم اس دنیا سے جو ہے چل بسیں گے، کس کی موت کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اس کی موت کی حقیقت کیا ہوگی، اس پر جو ہے کیا کیا بیتے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ توفیق اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور دیتا ہے، جو اس کی مرضی ہے اللہ رب العالمین کے مانگنے سے اللہ رب العالمین اس کی چاہت کو جو ہے اسے ضرور یعنی قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کے حق میں کر دیتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے روزے کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا، پھر اس مہینے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، ان باتوں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کو اتارا، تو اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو ہم لوگوں کو کئی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پچھلی قوموں میں روزے کا اہتمام لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کی روزے کی فرضیت پچھلی قوموں میں بھی اللہ رب العالمین کیا۔ فرضیت کیسی؟ فرض ان لوگوں پر بھی روزہ تھا جس طرح ہم پر اللہ رب العالمین روزہ فرض کیا۔ کیسے فرض ہوا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ بھائی پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض ہوا تو ہم پر بھی روزہ فرض ہو گیا، لیکن ہمارے میں ان میں فرق بہت ساری چیزوں میں ہے۔ کچھ لوگ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں غیر مسلموں میں، حتیٰ کہ غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا روزہ صرف کھانے کے حد تک رہتا، پی سکتے۔ ہمارا روزہ ویسا نہیں، ہمارا روزہ صرف کھانے پینے کے حد تک بھی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں مضبر ہیں۔ وہ ہے تقویٰ، وہ ہے تقویٰ۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو روزہ اس لیے فرض کرتا ہے تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں، برائیوں سے بچ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جن عادتوں میں ہم ملوث ہیں ان بری عادتوں کو ہم چھوڑ کر اچھائیوں میں آ جائیں۔ اللہ کا ڈر اختیار کرنا یہ روزے کا اہم مقصد ہے، اس لیے اللہ ہم لوگوں پر روزہ فرض کیا۔ روزے تو لوگ رکھتے ہیں لیکن کبھی لوگوں کا روزہ زبان کا روزہ نہیں ہوتا، کبھی آنکھ کا روزہ نہیں ہوتا، کبھی کان کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایسا روزہ اگر ہم لوگ رکھیں گے، ایسے روزے کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ روزہ رکھیں گے تو بھی اللہ رب العالمین اس کا ثواب مجھے بھی اور آپ کو بھی نہیں دے گا۔ روزے کی جو فضیلت ہے اسے جاننا بے حد و حساب ضروری ہے۔ روزہ رکھیں تو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں۔ آئیے میں ترتیب وار آپ لوگوں کے سامنے کئی چیزیں رکھتا ہوں، شاید کچھ باتیں موٹی زبان میں سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، وہ اس لیے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جب تک ہم لوگ کوئی بھی بات کھل کے نہیں سمجھاتے نا تب تک باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ موٹی باتیں اس لیے میں کہتا ہوں، ہم لوگوں کی عادت ہو جاتی، ہم لوگ اپنے ماحول میں جس طرح ہم لوگ جو ہے رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہم لوگوں کی ایک عادت بن جاتی، سنتے نا فصیح اردو میں اگر کوئی بات بتائی جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں اپنی زبان میں اپنے ماحول کے اعتبار سے اسے میں موٹی زبان سے جو ہے تعبیر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو روزہ فرض کیا ہے اس روزے کی اہمیت کو ہم لوگ ہمیشہ جانیں۔ روزہ یوں ہی رکھنے کا نام نہیں ہے، فرض روزے کے لیے ہم لوگوں کو نیت کب کرنا ہے؟ رات میں سوتے وقت۔ خیال کر لیں، رات میں سوتے وقت نیت کر کے سو جائیں۔ رات میں نہیں سوئے تو کیا ہوا؟ آپ نہیں سوئے تو ضرور سحری کریں گے نا، تو یاد رکھ لیجئے
سحری کریں گے تو اس لیے نہیں سوتے. کچھ لوگ ہوتے نا رات میں عبادت کرنے کے واسطے باقاعدہ جاگتے رہتے. کچھ لوگ ہوتے رات میں صرف باتیں کرنے کے واسطے جاگتے رہتے. ان باتوں کو جو ہے سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رات میں سوتے وقت نیت کیے بغیر سو جاتے تو پھر ان کا روزہ بیکار ہو جائے گا. خیال کریں رات میں سوتے وقت بھائی مجھے روزہ رکھنا ہے. کچھ لوگ بولیں گے بھائی کیوں, ہم لوگ پہلے رمضان میں ہی پوری رات یوں سمجھ کر روزہ رکھ لیں, پورا رمضان میں روزہ رکھوں گا, پہلی رات ہی میں نیت کر لیا. ایسی بات نہیں ہے. ہر رات آپ پر جب آتی ہے تو ہر روزہ ہر دن آپ پر جو ہے ہر روزہ ہر دن آپ کو جو ہے اس روزے کی نیت کر کے ہی رکھنا ہے رات میں سونے سے پہلے. موت کبھی بھی آ سکتی جی, اس لیے ان باتوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھیں. رات میں سوتے وقت ہم لوگ نیت کر کے سو گئے, اب صبح میں نہیں اٹھے, اب کیا کریں؟ اذان ہو گئی, وقت باقی نہیں ہے ہمارے پاس, صبح کاذب ختم ہو گیا جی. فجر صادق اور فجر کاذب, فجر کاذب اور فجر صادق میں مختصر سا فرق ہے. فجر کاذب جب جو ہے ہم لوگ سحری کر سکتے, فجر صادق میں نہیں. اذان کا وقت جیسے ہو گیا وہاں سے جو ہے روزہ ہم لوگ سحری نہیں کر سکتے, کوئی بھی چیز کھا پی نہیں سکتے. اب ایسے ہیں لوگوں میں ایک عام رواج ہے, اذان ہوتے ہوئے بھی کھا لو, کیا بھی نہیں, اذان ہولے کچھ نہ ہے پرواہ نہیں. ہماری مسجد ایک طرف, ادھر ایک طرف, بہت سارے لوگوں کی ایک عادت ہوتی. یاد رکھیں میرے بھائی, وقت کی پابندی کریں, وقت سے پہلے ہم لوگ جہاں تک ہو سکے سحری کر کے ختم کر لیں. سحری کریں تو کیسے؟ آخری وقت میں سحری کرنا افضل ہے, سنت ہے, سحری کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ رات میں 3 بجے رات کو کھا کر سو گئے, فجر کی نماز چٹ. ایسی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر واپس آتا ہوں, ترتیب سے میں بتاتا ہوں نا, کئی باتیں سمجھ میں آئیں گی. جو آج ہم لوگ روز مرہ میں ان غلطیوں کو جو ہے بار بار کرتے ہیں, ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں کرنا, چھوڑ دینا ان غلطیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی سحری کھانے کی طرف توجہ دلائے, کھانا چاہیے. ان فی السحور برکہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے سحری کھاؤ, سحری کھانے میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کب کھائے, کیسے کھائے؟ جی بھائی پیٹ بھر کے, جی حلق تک جو ہے بھر کے کھانا نہیں ہے, اس کا نام نہیں ہے. رکوع کریں تو باہر آ جائے, سجدہ کرے تو 1 سیکنڈ میں اٹھ جائے, ایسا کھا کر جو ہے سحری کرنے کا نام نہیں ہے. سحری مختصر ہو لیکن ہو, کچھ نہ کچھ ہو, کھائیں, اس میں ضرور اللہ رب العالمین برکت رکھا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ سحری کرتے وقت کچھ غلطیاں جو ہے کر جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا اذان ہو گئی, ابھی کچھ لوگ ہیں اذان ختم ہونے تک کھا سکتے ہیں, مولوی صاحب بول ڈالے. اذان کب ختم ہوگی, وقت کب ختم ہوتا ہمارا؟ یوں سمجھ لیجئے آج کے اعتبار سے 5:22 کو جو ہے فجر کا وقت شروع ہوتا, فجر صادق کا وقت. ابھی ایک انسان اٹھا, برابر عین موقع پر اٹھا, 5:21 کو اٹھا, 5:20 کو اٹھا. اب وہ سوچتا ہے میں کلی کروں گا, برش کروں گا تو وقت ہو جائے گا. کیا کریں؟ پانی پی لیں, پانی تو پی لیں, ایٹ لیسٹ پانی پینے کا تو وقت ہے. جو کام ہم سے ہو سکتا وہ کر لیں. منہ کلی کر لیے, 1-2 کھجور کھا لیے, ہو گئی بات. اب اس کے لیے کھانا کھا کچھ چکنا, بھائی مجھے چکن ہونا, مجھے مٹن ہونا, مجھے اور دوسری کوئی بھی چیز ہونا, یہ نہیں ہے مقصد. مقصد سحری کا اللہ رب العالمین کا ڈر جب اختیار کرتا ہے بندہ, وہ کھا پی کر ہی نہیں ہوتا. کھانے سے پینے سے ہی جو ہے انسان کا وہ کب تک اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا معلوم ہے, 3 گھنٹے کے اندر اندر. وہ جو بھی چیزیں کھائے گا, جتنی بھی سخت سے سخت غذا کھا لو, 3 گھنٹے کے اندر ہماری غذا ہضم ہو جائے گی. ہماری غذا کی جو نوعیت ہے بدل جائے گی. لیکن اس کے لیے انسان اپنے آپ کو کبھی بھی ترسانا نہیں, کبھی پریشان نہیں کرنا. اس کا جسم اور اس کا پیٹ اسے جو ہے بددعا دے گا. کب؟ جب انسان بہت ساری ایسی چیزیں کھاتا ہے, کھانے کے بعد سوتا ہے, نیند نہیں آتی, سینہ جلنے لگتا, پیٹ جلنے لگتا, پریشانی ایسی ہوتی. خیال کریں ان باتوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب ہم لوگ عمل کرتے ہیں
ہماری زندگیاں ضرور فائدے میں گزرے گی۔ اب آئیے، روزہ جیسا کہ میں نے کہا صرف اور صرف کھانے پینے کا نام، کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ بھائی ایسے بندے کے روزے کا کیا فائدہ، ایسے بندے کے روزے رکھنے کا فائدہ اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی اسے بھی نہیں فائدہ، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا بھی نہیں، ثواب نہیں ملے گا اسے۔ کیا ثواب نہیں ملے گا؟ جو من لم يدع قول الزور والعمل به، بھائی گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑا، گندی باتوں کو نہیں چھوڑا، اپنی زبان سے غلط سلط باتیں بولنا نہیں چھوڑا، گناہ پر گناہ انسان کرتا جا رہا ہے، گالیاں دیتا ہے، گناہیں اپنے کبھی اپنے آنکھوں سے گناہوں کو جو ہے گناہوں کو کرتا ہے، کبھی گناہ کی چیزوں کو سنتا ہے، کبھی گناہ کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایسے روزے کا کیا فائدہ جس میں انسان گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا، دیکھیں اس شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ خود اس کا روزہ اسے خود جو ہے بیکار کر دے گا۔ ان باتوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھیں، کبھی بھی یاد رکھیں روزہ رکھنے کے بعد انسان بہت ساری چیزوں کو پابندی سے کرنے کی سوچے۔ کیا کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز، روزہ رکھنے کے بعد انسان نمازوں کی پابندی کرنا شروع کرے، نمازوں کی پابندی شروع کرے۔ کیسے نمازوں کی پابندی؟ سب سے پہلی نماز جو آتی ہے فجر کی، بہت سارے لوگ آتے فجر کی نماز کو دیکھتے، آئین موقع پر آئیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے، آئیں گے تو بھی ایک رکعت چھوٹ جائے گی، آئیں گے جلد بازی میں، کبھی ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا، کبھی وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز کیسے ہماری اللہ قبول کرے گا؟ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت سارے لوگ جلد بازی ہوتا، گھروں میں اٹھتے نا، کبھی ایسے ہوتا ایک گھر میں ایک لیٹرین باتھ روم ہے تو وہاں پر جا کر واپس آنے کے لیے تکلیف ہو جاتی، ایک گھر میں 3-4 افراد ہیں، لوگوں کو وضو کر کے نکلنے میں تکلیف ہو جاتی، تو وقت سے پہلے پورا کام کر لیں، وقت سے پہلے اٹھیں، وقت سے پہلے اپنے کام کو پورا جو ہے کر لیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ خود ہم لوگ بھی جو ہے ان باتوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھ سکتے۔ آگے دیکھیے، نمازوں کی پابندی ہم لوگ خاص کر رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے، عام دنوں میں تو کرنا ہی ہے لیکن خاص کر رمضان میں ہم لوگوں کا اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کی حالت میں بندے کے منہ سے جو بدبو نکلتی، جی بندے کے منہ سے جو بدبو نکلتی، اللہ رب العالمین اس بدبو کو پسند کرتا ہے۔ مشک جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ بہترین خوشبو، اس خوشبو سے بھی زیادہ انسان کی زبان سے نکلنے والی بدبو روزے کی حالت میں اللہ کو پسند ہے۔ سوچ کر دیکھیے اس روزے کی حالت میں میری زبان سے نکلنے والی، ہماری زبان سے نکلنے والی بدبو، منہ سے نکلنے والی بدبو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ کیسا بھائی ہے؟ اللہ کیسے پسند کرتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان اس حالت میں بہت ساری چیزوں کو کرتا بھائی، حلال چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن روزے میں وہ حرام ہو جاتی۔ روزے کی حالت میں، فرض روزہ، روزے کی حالت میں، ایسا نہیں کہ عام حالت میں، روزے کی حالت میں ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھتے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو روزے کی حالت میں جو بدلہ دیتا ہے وہ بہت اونچا بدلہ، ہر چیز کا بدلہ انسان کو جو ہے مقرر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین نماز کا جو بدلہ ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن روزے کا جو بدلہ ہے اللہ کہتا ہے جی الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ بھائی یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھا نا، میں اسے بدلہ دوں گا۔ اللہ جب بدلہ دینے میں آتا ہے، اللہ جب ہم لوگوں کو ثواب دینے میں اترے تو کتنا ثواب، کتنا بدلہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دے گا۔ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم لوگ اس روزے کی حالت میں ہم لوگ گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے اندر تقوی اختیار کرتے ہوئے اصل جو روزے کا جو مقصد ہے اسے جو ہے اپنا لیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔
بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں یوں سمجھ لیتے روزہ رکھ لیے سونا ہے، سونا ہے، سونے کا نام ہی روزہ ہے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے وہاں روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت، جی روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، روزہ رکھ کر اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، غلطی آتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو دگنا ثواب ملے گا۔ اللہ اس عمل کو جو ہے بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں بتائیے جو واقعی معنوں میں قرآن مجید گزشتہ سال نہیں پڑھ سکے؟ ہاں بھائی گزشتہ سال نہیں پڑھ سکا، اس سال میں پڑھ لوں گا۔ کسی کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، کسی حافظ قرآن کو سامنے رکھ کر جو ہے بولیں میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ جی قرآن کا مہینہ ہے، آنے والا جو مہینہ ہے قرآن کا، اگر ہم لوگ قرآن نہیں پڑھے تو ہمارے سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، ہمارے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا دنیا میں کوئی نہیں، ہرگز نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ قرآن کا، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ جہاں ہم لوگ رمضان کے مہینے میں جی جتنی چیزوں کی پابندیاں کرتے ہیں، روزے کی حالت، جی کھانے پینے کی بھی تیاریاں ہمارے ساتھ زیادہ رہتی ہیں، ہوتے ہیں۔ ہر مسجد میں ماشاءاللہ افطاری کا انتظام، افطار کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افطار کرانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اجر عظیم اجر ثواب سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ اس سے قطع نظر انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ صرف یہاں جب مسجدوں کو آتے ہیں، مسجدوں کی حالتیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ جہاں ہم لوگ مسجد کا ادب، مسجد کا احترام جہاں ہم لوگوں کو کرنا ہے، وہاں ہم لوگ اس احترام کو پامال کر دیتے روزے کی حالت میں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا کسی کو گنجی نہیں ملی، کسی کو وڑا نہیں ملا، کسی کو موز نہیں ملا، تو یہاں جو ہم لوگ ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، مت پوچھئے، ہم لوگ پورے جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جانتے، جانتے۔ جتنی لڑائی، جتنے جھگڑے جو اس مہینے میں ہوتے نا، کسی اور مہینے میں نہیں ہوتے۔ شیطان یہیں پہ گھستا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے 3 باتیں خصوصیت کے ساتھ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو چنگلیوں میں باندھ دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئی۔ ابھی کون سے شیاطین ہیں جو باہر نکل جاتے؟ ہاں، یہ جو ایسے شیاطین ہیں جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں، شیطان کی شکل میں نہیں۔ شیطان کی شکل میں ہو تو اس کی بات الگ ہے، وہ جو ہے لڑائی جھگڑے سبحان اللہ بہت اور ہوتے۔ ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھیں، مسجد کے آداب، مسجد کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ آئیے اس کے بعد وقت جیسے جیسے بیتتا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرض نماز، سنت مؤکدہ، اسی طرح نوافل، کچھ ایسی نمازیں ہیں جسے بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا۔ سجدے کی حالت میں رو رو کے دعا کریں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، دنیا میں جو کوئی بھی آیا، کوئی بھی نہیں بچا، دنیا چھوڑ کے گیا، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، جسے اللہ رب العالمین اٹھا لیا، برفعہ اللہ الیہ۔ پھر واپس ایک دن آئیں گے، ان کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئے گی، وہ بھی مریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اس قانون سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بچنا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے، بچنا ہے اخلاص کے ذریعے، بچنا ہے اچھے عمل کو کر کے ہم لوگ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی پائیں گے۔ دنیا میں رہنا ہی ہے، اچھے طریقے سے رہیں، برائی کو چھوڑیں، برائی کو چھوڑیں، گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے دور رہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عشاء کا وقت، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب سے پہلے
گھر کی عورتوں کو بھی جو ہے ان پر بھی تھوڑا رحم کریں، ان کو بھی جو ہے عبادتوں کی طرف آنے، عبادتوں کو کرنے، عبادتوں سے قریب ہونے کی ان لوگوں کو بھی موقع دے دیں۔ میرا بھی حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے۔ ہم لوگ مزے مزے کا کھا لیتے ہیں میرے بھائی، گھر کی عورتیں مزے مزے کا ہم لوگوں کو بنا کے کھلا دیتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی عبادتوں کا کیا حال ذرا سوچئے۔ وہ لوگ کب قرآن پڑھتے ہیں، کب جو ہے سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب ہمارے پیچھے سبحان اللہ صبح سے لے کر شام تک لگے رہتے ہیں۔ سحری بنانا کیا ہے، افطاری کی تیاری کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان عورتوں کو بھی جو ہے موقع دیں۔ یاد رکھیں، یہاں رمضان آنے سے پہلے میں ان باتوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، ہو سکتا باتیں ذہن نشین ہو، ان باتوں کو جا کر آپ ضرور انشاءاللہ ایک مرتبہ مراجعہ کریں گے ضرور۔ آگے دیکھیے، عشاء کا وقت آتا ہے، بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سو کر ہی جو ہے اپنا سارا مہینہ رمضان کا جو ہے گزار لیتے۔ سونے سے بہت بہتر ہے کہ ہم عبادتوں میں اپنا وقت جو ہے صرف کریں، اپنا وقت صرف کریں۔ نیند آتی ہے تو تھوڑی دیر سو جائیں، لیکن عبادتیں کریں، قرآن کو جو ہے مکمل پڑھ کر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ آپ ختم کرتے ہیں۔ 3 دن کی مدت لے لیجئے، صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن کا حق ادا کیجئے۔ جہاں آپ قرآن کا حق ادا کریں گے، رمضان بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہو لے گا۔ رمضان بھی آپ کا پورا حق، آپ رمضان کا بھی پورا حق ادا کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ آگے بڑھیں، رات کی نمازوں کی پابندی کا سلسلہ۔ ہم لوگ باقاعدگی کے ساتھ مسجد آئیں، ایسے شخص کے پیچھے ہم لوگ جو ہے تراویح کی نماز پڑھنا سوچیں جہاں جو ہے سبحان اللہ پورا قرآن پڑھتے ہوں۔ جہاں جو لوگ پورا قرآن پڑھتے ہیں ان کے پیچھے ضرور پڑھیں۔ جس دن آپ اس کے پیچھے شروع کر دیے تو اس مسجد میں 2 رکعت، اس مسجد میں 4 رکعت، اس مسجد میں 6 رکعت، ایسے نہیں کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جو ہے پڑھیں، جس کے پیچھے آپ جو ہے قرآن شروع کر دیے اسی کے پیچھے پورا قرآن ختم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جہاں قرآن پڑھتے ہیں ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب کا باعث ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ کئی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو احادیث سے جو ہے مجھے جو چیزیں میں جو ہے پڑھا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یاد رکھیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو جہاں آپ پڑھ لیے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی پڑھ کر جو ہے سننا اور سنانا۔ آپ کو جو کچھ یاد ہے آپ قرآن پڑھیں بھی اور قرآن سنائیں بھی، جو کچھ یاد ہے۔ ہو سکتا آپ کو 10 سورتیں یاد ہیں، یا 1 پارہ یاد ہے، یا 2 پارہ یاد ہے، اسے سنیں اور سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، حدیثوں میں ملتا ہے۔ اسی طرح رات کی نمازوں میں بہت سارے لوگ پہلے 2 دن 3 دن ماشاءاللہ جوش اور جذبے کے ساتھ 4 صف، 5 صف، 6 صف، پوری مسجد بھر جاتی۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت بیتتا جاتا ویسے لوگ بھی کمزور پڑتے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا۔ نمازوں کی پابندی جہاں ہم لوگ کرتے ہیں، نفل نماز جہاں ہم لوگوں کو جو ہے ثواب ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بھائی ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے دھل دے گا، حالانکہ نفل نماز ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ دن میں ہم لوگ روزہ رکھ کر ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے سارے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے، حلال کھانا سامنے ہونے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو ترک کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے خاطر۔ اللہ ہم لوگوں کو اس کا پورا بدلہ جہاں دیتا ہے، اسی طرح رات میں جب ہم لوگ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس گناہ جو ہیں ہمارے دھل جاتے ہیں، اسی طرح رات میں جب ہم لوگ قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اس نماز کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ بہرکیف باتیں کافی لمبی ہوتی جا رہی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آخر میں مختصراً جن باتوں کو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، آنے والے مہینے کی پوری عزت، پورا احترام کریں، مسجد کا احترام کریں۔ مسجد پاک صاف ستھری ہونی چاہیے۔ جی ہم اپنے گھر سے بھی زیادہ اس مسجد کی حفاظت
اور اس مسجد کی پاکی صفائی کا پورا، اس مسجد میں آ کر آواز بلند کرنا، جی آوازیں چیخنا چلانا، یہ کبھی بھی مسجد میں جو ہے ہونی نہیں چاہیے۔ ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی پکا سچا مسلمان بنائے، آنے والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کے رب العالمین توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ کلیہ عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو چنگا کر دے، ان لوگوں کی صحت کو اللہ رب العالمین بحال کر دے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ویسے کر دے جیسے وہ لوگ پچھلے دنوں میں چلتے پھرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں، جو لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قرضے کے حل کا جو ہے، ان کے قرضے کو اللہ رب العالمین پورے ادا کرنے کی رب العالمین توفیق عنایت فرما دے۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم.